السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ وقال تعالى في مقام آخر: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ عزیزان گرامی قدر، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، کئی دنوں سے آپ حضرات کی خدمت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہنچانے کی کوشش میں ہم سب لگے ہوئے ہیں، اور تنہا ایک آدمی روزانہ پروگرام، روزانہ 2-3 گھنٹے تقریریں، یقیناً طبیعت کی ناسازگی کا پتہ آپ کو میری آواز ہی سے چل رہا ہوگا۔ الحمدللہ اس کی فکر نہیں ہے کہ آواز میرا ساتھ نہ دے، اس کی فکر نہیں ہے، فکر اس کی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح دعوت جیسے بھی تیسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہی صحیح میں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہماری آواز پہ نہ جائیے گا، چند معروضات، چند گزارشات جو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں ان کے اوپر دھیان دیجیے گا۔ جو باتیں قرآن کی ہوں گی یا مدینے والے کے فرمان کی ہوں گی، انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے عزیز اعلانات کے ذریعے آپ حضرات کو اس بات کا علم ہو چکا ہوگا کہ آج کے دن ہمارے اس تقریر کا، ہماری اس مجلس کا موضوع کیا ہے۔ ہماری اس مجلس کا موضوع ہے دین قائم کرو، دین قائم کرو۔ آئیے قرآن کریم کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے حوالے سے ہم یہ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں کہ اتنے بڑے فریضے کو قائم کرنے کا حکم اللہ وحدہ لا شریک قرآن کریم میں دے رہا ہے، وہ کون سا دین ہے، وہ کون سا دھرم ہے، وہ کون سی فکر ہے، وہ کون سا منہج ہے جو اللہ تبارک و تعالی
ہمیں قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ماحول اور ہمارے ملکوں میں، چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، قرآن اور سنت کی عجیب و غریب تعبیریں کی جاتی ہیں۔ قرآن و سنت کے اصطلاحات کی عجیب و غریب ان کی تعبیریں کر کے اس کے معنی اور مفہوم کو بتلایا جاتا ہے، اور اس طرح سے ڈیڑھ عید کی مسجدیں، ڈیڑھ عید کے دینی ادارے، ڈیڑھ عید کی تنظیمیں اور تحریکیں صبح و شام جنم لیتی ہیں، اور اپنے اپنے سمجھ اور اپنے اپنے فہم کے حساب سے امت کے اندر دین اسلام کی تشریحات کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ عوام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت گمراہیوں کے دلدل میں پھنس کر حیران و شزدر رہتی ہے۔ اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو ان جھگڑوں میں نہ پڑتے ہوئے جب وہ ان اختلافات کو دیکھتے ہیں تو وہ دین اسلام ہی کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور اس سے پہلو تہی اختیار کر لیتے ہیں، بلکہ مکمل دین اسلام کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے ہمارے ماحول میں، لیکن کیا اللہ اور اس کے رسول نے جس دین کے قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، کیا اللہ اور اس کے رسول نے اس دین کا معنی و مطلب بھی بتلایا ہے یا نہیں بتلایا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے اور کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اس بات کا عقیدہ رکھے کہ جو بھی کام بھلائی کے تھے، جو بھی چیزیں ہمیں جنت سے قریب کرنے والی تھی، انہیں ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں باخبر کر دیا ہے، اور جو بھی چیزیں ہمیں جہنم میں لے جانے والی تھی، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ان سے منع فرما دیا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہم مسلمانوں کا یہ وشواس ہونا چاہیے، اس بات کے اوپر یقین ہونا چاہیے، جبھی ہم سچے اور پکے مومن اور مسلمان بن سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے دین کا کیا مطلب بتلایا؟ کسی نے آج ہمارے ملکوں میں دین کا مفہوم یہ بیان کیا کہ جی ہمارے حضرات، ہمارے علماء، ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگان دین جو مفہوم دین کا سمجھتے ہیں وہی مفہوم ہمارا بھی ہے، یعنی دین کا مفہوم شرک اور کفر اور بدعات کا ملغوبہ بتا دیا گیا۔ یہ دین اسلام ہے، یہی شرک، یہی قبر پرستی، یہی بدعقیدگی، یہی بدعات، یہی خرافات، یہی باطلی اور جاہلی رسم و رواج، یہی دین ہے، اسی کے اوپر عمل کرو، یہی اللہ رسول کا لایا ہوا بھیجا ہوا دین ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے، کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے دین کو سیاست کا نام دیا اور اپنی کتابوں میں لکھا کہ دین کامل یہ ہے کہ حکومت قائم کی جائے، ریاست قاہرہ کا قیام عمل میں لایا جائے۔ دین الہی کے قائم کرنے کا مطلب ان کے نزدیک یہ بنا کہ جناب عالی پوری حکمرانی اور حکومت قائم کی جائے، خواہ کسی بھی ذریعے سے ہو، خواہ امت شرک و کفر میں ملوث رہے۔ جب ایسے لوگوں سے پوچھا گیا کیا ایسے دین الہی کے قیام کی گنجائش اللہ اور اس کے رسول نے رکھی ہے کہ امت مختلف تفرقوں میں بٹی رہے، تو وہ کہتے ہیں ہم کسی کی فکر پر، کسی کی سوچ پر، کسی کے ذہن پر ہم قدغن نہیں لگاتے، اس نے جو دین سمجھا ہے وہ اپنے دین کے اوپر عمل کرے، دوسرے نے جو دین کا معنی اور مفہوم سمجھا ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے، تیسرے نے جس طرح سمجھا ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے۔ ہمیں تو صرف حکومت الہیہ کا قیام چاہیے، ہم تو صرف حکومت چاہتے ہیں، سیاست چاہتے ہیں، اور جب ہم حکومت حاصل کر لیں گے تب ہم دین قرآن و سنت اور دیگر چیزوں کو دنیا کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح سے دین اسلام کے مفہوم کو بگاڑا گیا، دین اسلام کی تعبیرات کی گئی، اور اس دین کے ساتھ وہ برتاؤ رکھا گیا کہ علامہ والحفیظ
میرے عزیز، آؤ آج کی مجلس میں سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سا دین اور اس دین کا معنی و مفہوم کیا ہے، کون سا دین ہمیں دیا ہے اور اس دین کو قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ اے دنیا کے لوگوں ہم نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے اسی دین کے اوپر عمل کرنے کو فرض قرار دیا ہے جو دین ہم نے نوح علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا۔ جس دین کے اوپر عمل کرنے کی وصیت اور نصیحت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی تھی، اسی دین کے اوپر اسی دین کو تمہارے لیے بھی مقرر کیا ہے۔ والذی اوحینا الیک، اور اے نبی وہی دین ہے جو نوح کو دیا گیا تھا، اسی دین کی وہی بھی ہم نے تمہاری طرف کی ہے، وہی دین دے کر کے ہم نے تم کو بھیجا ہے۔ وما وصینا بہ ابراہیم، اور وہی دین ہے جو ہم نے نوح کو دے کر کے بھیجا، جو اے نبی ہم نے تم کو وہی کی، وہی دین ہم نے ابراہیم کو دے کر کے بھی بھیجا تھا، وہی دین ہم نے موسیٰ کو دے کر کے بھیجا تھا، وہی دین ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے کر کے بھیجا تھا، اور ان سب کو ہم نے کہا تھا ان اقیم الدین، کہ تم دین کو دنیا میں قائم کرو، دین کو دنیا میں قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس دین میں فرقے بازی نہ کرو، اس دین میں اختلاف نہ کرنا، اس دین کو تقسیم نہ کرنا۔ ہم نے نوح سے بھی یہی درخواست، ہم نے نوح کو بھی یہی حکم دیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں بھی یہی حکم دے رہے ہیں، جو حکم ہم نے ابراہیم کو دیا تھا، عیسیٰ کو دیا تھا، موسیٰ کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم کرو، دنیا کے اندر اس دین کے غلبے کے لیے کوشش کرو، اس دین کا قیام کرو۔ میرے عزیز، آئیے قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، اللہ رب العزت ہی سے سوال کرتے ہیں، اے پاک پروردگار بات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کون سا دین دے کر کے تو نے نبیوں کو بھیجا تھا، کون سا دین دے کر کے تم نے نبیوں کو بھیجا تھا، ذرا اللہ اس کی وضاحت فرما۔ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے جس دین کو دے کر ان انبیاء کو بھیجا تھا اس دین کی وضاحت فرمائی، اور اٹھاؤ قرآن کریم، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے قوم عاد کی طرف ہود کو بھیجا، جو نبی ہیں رسول ہیں، ہم نے ہود کو بھیجا، اور ہود نے جا کر کے اپنی قوم سے کیا کہا، اے میری قوم کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم نے غیروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، غیروں کو اپنا معبود بنا لیا، ان کی عبادت ان کی پوجا پاٹ تم نے شروع کی، اللہ کو چھوڑ کر تم نے ان کے سجدے، ان کے سامنے رکوع، ان کے سامنے طواف، اللہ کی عبادتوں کو تم نے ان کے لیے خاص کیا۔ قوم عاد کے سامنے حضرت ہود علیہ السلام نے یہی توحید کی دعوت رکھی۔ کس کی دعوت رکھی؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا اور پاٹ نہ کرو۔ اور سنو، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے قوم سمود میں صالح کو بھیجا، صالح نے بھی اپنی قوم کے سامنے یہی بات کہی کہ اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت و بندگی نہ کرو، توحید کی دعوت۔ اسی طرح وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف شعیب کو بھیجا، شعیب نے بھی اپنی قوم کے سامنے یہی بات کہی، کیا کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء کہلاتے، جو
ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، امام التوحید کہلاتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ اللہ نے فرمایا کہ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کہ اے میری والد، اے میرے قوم کے لوگوں، کان کھول کر سن لو، جن کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، جن کی تم پیروی کرتے ہو، جن کی تم عبادت اور بندگی کرتے ہو، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم تو اس رب کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے صحیح راستے کی رہنمائی بھی فرماتا ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے اسی طرح سے تمام رسولوں کے پیدا ہونے کا مقصد بیان فرماتے ہوئے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، ہم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، ان تمام رسولوں کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا، سبب کیا تھا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ اے میرے نبی، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، سب رسولوں کو ہم نے اسی بات کی وصیت کی ہے، ہم نے اسی بات کی تاکید کی تھی، اسی بات کی وحی کی تھی کہ جا کے دنیا کے سامنے یہ کہو انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، فاعبدون تو صرف اسی اللہ کی عبادت کرو، اسی اللہ کی پیروی کرو، اسی اللہ کی بندگی کرو۔ حضرت یوسف علیہ اور پھر انبیاء، یہ تو نبیوں کی بعثت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، رسولوں کی بعثت کا، اور ایک ایک نام لے کر کے بھی قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ واضح فرمایا کہ جو دین، جس دین کی ہم نے وصیت کی تھی، وہ دین کون سا دین ہے؟ وہ دین توحید ہے، وہ دین توحید ہے، شرک سے پرہیز کرنے کا حکم اور اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا قیام، ہم نے اس کے لیے نبیوں کو بھیجا تھا، نام لے لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام نے بھی، انبیاء علیہ السلام میں بھی دیکھو، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے وہ عیسیٰ ہو، چاہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے یعقوب ہو، چاہے یوسف ہو، جتنے بھی ہیں، جب اپنی قوم کے سامنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ سب سے پہلے کس بات سے لوگوں کو منع کرتے ہیں؟ وہ سننے کی ضرورت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، جیل میں بند کر دیے گئے، جیل کے اندر پیک کر دیے گئے، وہاں پہنچتے ہیں، کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے، قوم کے سامنے کیا بیان کرتے ہیں؟ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل میں رہنے والے بھائیوں، حضرت یوسف جیل میں بیٹھ کر دعوت دے رہے ہیں، اے میرے جیل میں رہنے والے دوستو، ذرا بتلاؤ، کیا ارباب متفرقون، کیا یہ مختلف رب جو تم لوگوں نے بنائے ہیں، مختلف لوگوں کی جو عبادت اور پیروی تم لوگ کر رہے ہو، یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ بہتر ہے؟ تم مختلف لوگوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، یہ بہتر ہے، یا ایک رب کے سامنے، ایک اللہ کے سامنے تم اپنی گردنوں کو جھکاؤ، وہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے جیل میں رہنے والے دوستو، اللہ کے سوا جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو
اور جن کو تم نے بہت بڑا بزرگ سمجھا ہوا ہے ان کو تم نے نام دیے ہوئے ہیں، یہ وہ نام ہے جس کو تم نے گڑھا ہے، تمہارے باپ داداؤں نے گڑھا ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ یہ غیروں کی تم پوجا اور پرستش جو کرتے ہو، تم نے کسی کو بنایا ہوا ہے، فلاں نام دیا ہوا ہے، فلاں نام دیا ہوا ہے، تم نے ان کے بارے میں بزرگیت کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کی بزرگیت پر کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ ان الحکم الا للہ، یاد رکھو اللہ ہی کا حکم چلنے والا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت اور بندگی کرو۔ ذالک الدین القیم، ذالک الدین یہی سیدھا دین ہے، یہی درست دین ہے۔ کیا کہ اللہ کی تمام مخلوقات کی عبادتوں سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرنا، یہی کیا ہے؟ ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، یہی بہترین دین ہے، یہی مضبوط اور ٹھوس دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اکبر، لیکن بہت زیادہ لوگ ہیں جو اس بات سے غافل ہیں، انہیں پتہ نہیں دین کی نہ جانے کیا کیا تعبیریں کی ہیں، کیا کیا چیزیں دین کے نام پر گھسیڑی ہیں، کیا کیا چیزوں کو انہوں نے دین سمجھا ہوا ہے۔ کوئی مختلف بزرگوں کو رب بنایا ہوا ہے، کوئی پیروں سجادہ نشینوں اماموں اور علماؤں کو اپنا معبود سمجھا ہوا ہے، انہیں رب بنا کر حلال و حرام کی ٹوکری ان کے گلے میں ڈالی ہوئی ہے کہ یہ جو کچھ بھی کہیں گے حق کہیں گے۔ کسی نے مزاروں اور قبروں کی عبادت کو دین سمجھا ہوا ہے، کسی نے بتوں کے دین کی عبادت کو دین سمجھا ہوا ہے، کسی نے ان سب سے حکومت قائم کرنے کو دین سمجھا ہوا ہے، کسی نے انتخابات میں حصہ لینے کو دین سمجھا ہوا ہے، کسی نے کرسی حاصل کرنے کو دین سمجھا ہوا ہے، کسی نے دین کا مطلب اسٹیٹ سے بتایا ہے کہ دین اسٹیٹ کا نام ہے، ریاست قاہرہ کا نام ہے۔ استغفر اللہ، اللہ کہتا ہے کہ دین اس کا نام نہیں ہے بلکہ دین نام ہے، خالص توحید کا نام دین ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کا نام دین ہے۔ اس کے سوا اور کوئی چیز دین نہیں ہے۔ اصل دین، حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، یہی وجہ ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی جب دعوت پر نظر ڈالتے ہیں قرآن میں اور احادیث میں تو ہم دیکھتے ہیں سارے انبیاء علیہ السلام اپنی قوم میں جب بھیجے جاتے ہیں تو ان کے دعوت کی ابتدا، ان کے دعوت کی شروعات ہوتی ہے توحید سے، ان کی دعوت کی شروعات ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے توحید سے، اور ہر نبی اپنی قوم کے سامنے علل اعلان توحید کا ڈنکا بجاتا ہے، علل اعلان توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور شرک سے لوگوں کو باز رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ چلو ان کو یہ دعوت دیتا ہے کوئی بات نہیں، اپنے اخلاق صحیح کر لو، اپنے حکومت حاصل کر لو، حکومت کی باغ و ڈور ہمارے ہاتھ میں دے دو، جوڑ توڑ کر لو، آؤ پلاننگ کرتے ہیں، آؤ سیاست میں گھستے ہیں، آؤ اختلافات، آؤ جو ہے ایک دوسرے کو ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، مظاہرات کرتے ہیں، اور جو ہے الیکشن کرتے ہیں، انتخابات کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں اس کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنی طاقت بھر انہوں نے کوشش بھر اس دین کو قائم کیا، اور وہ اپنا اجر و ثواب لے کر کے اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ یہ بتاؤ جو بھی نبی آیا، کلام پاک بتلا رہا ہے ہر نبی نے توحید کی دعوت دی ہے، اور ہر نبی اور جتنے بھی مصلحین امت گزرے ہیں سبوں نے توحید کی دعوت دی ہے، اور سبوں نے اپنے دعوت کی ابتدا اور شروعات اسی عقیدے کی تصحیح سے کی ہے، اسی عقیدے کی اصلاح سے کی ہے کہ پہلے عقیدہ درست کرو، پہلے عقیدہ درست کرو،
دیگر نبیوں کی شریعتیں تو مختلف تھیں، قوانین مختلف تھے، کسی کے ہاں چربی کھانا حرام تو کسی کے ہاں چربی کھانا حلال، کسی کے ہاں اگر جسم میں نجاست لگ جائے تو اس کپڑے کو پھاڑ دینا ان کے یہاں فرض تھا، اور کسی کے ہاں اگر اس نجاست کو دھل لیا جائے پھر بھی کپڑا پاک ہو جائے۔ غرض شریعتیں مختلف تھی، کسی کے ہاں بہن سے شادی کرنا حلال تھا، نبیوں کی شریعتیں مختلف تھیں، لیکن جو چیز تمام نبیوں کی متحد تھی، جو چیز تمام نبیوں کے اندر ایک تھی، وہ کون سی چیز تھی؟ وہ توحید تھی۔ تمام نبیوں کے ہاں توحید کا مسئلہ متفق تھا، اس میں قطعاً اللہ نے انہیں اختلاف کرنے سے منع فرمایا تھا کہ لا تتفرقوا فی، اس دین قیم میں، اس دین توحید میں اختلاف نہ کرنا۔ تو ہمیں ان آیات کے حوالے سے اس بات کا اندازہ لگا کہ جو دین قائم کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے وہ کون سا دین ہے؟ بولو، توحید کا دین ہے۔ شرک کی جڑیں نکالیں گے، شرک کی جڑوں کو نکال کے پھینکو اور توحید کی جڑوں کو دنیا کے اندر قائم کرو۔ ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں، اسی لیے نبیوں کو بھیجا گیا ہے اور اسی لیے ہمیں بھی بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ پاک پروردگار نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر جہاں نبیوں کی پیدائش کا مقصد بتلایا ہے، وہیں ہماری بھی پیدائش کا رب نے مقصد ذکر کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، توحید کو غالب کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، شرک کے منہ پر کالک لگانے کے لیے، شرک کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے کہ تم عبادت کرو اللہ وحدہ لا شریک کی اور شرک کو دنیا سے مٹاؤ۔ اس لیے ہم اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم حکومتیں لیں، ہاں اس لیے نہیں۔ ارے میاں حکومتیں لے کے کیا کرو گے؟ دلوں پہ حکمرانی کرو، دلوں پہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں پہ حکمرانی کی ہے، دلوں کو تبدیل کیا ہے، دماغوں کو تبدیل کیا ہے، تب جا کر کے ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے۔ تم دلوں کے اندر صنم بٹھائے بیٹھے رکھو، کوئی کہیں جا کر کے منہ مارے، کوئی کسی چوکھٹ کے اوپر فریاد کرے، کوئی کہیں جا کے چادر قائم کرے، یہ بتاؤ اس سے یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ یہ دین اسلام کا تمسخر نہیں ہے؟ اور تم حکومت لے کر کے، کرسی لے کر کے ٹھاٹ سے بیٹھے رہو اور خلاص، اور ان کی پرورش اور انہی شرک و بدعات کو پروان چڑھاتے ہو۔ ایسے دین پہ لعنت ہے، ایسے دھرم پہ لعنت ہے اور ایسی حکومت پہ لعنت ہے۔ اس لیے ہماری پیدائش کا مقصد اللہ وحدہ لا شریک کے دین کو قائم کرنا، اور وہ دین سمجھ لو دھوکے میں نہ آنا۔ بہت سارے لوگ ہیں دھوکہ دیتے ہیں، کیا ارے ہم اقامت الہیہ قائم کرنا چاہتے ہیں، میاں یہ تو صرف تمہاری زبان ہے، لیکن تم نے آج تک اور کہتے ہیں کہ اقامت الہیہ حکومت قائم کریں گے، اور یہ جو نماز روزہ اور حج زکوٰۃ کی مولوی لوگ دعوت دیتے ہیں، یہ تو ذریعہ ہیں، ذریعہ اس حکومت کو قائم کرنے کا کیا ہے؟ بولو، اس حکومت کو قائم کرنے کا ذریعہ ہیں، وسائل ہیں، یہ کرسی تک پہنچنے کے لیے۔ ہمارے مسلمانوں میں شاید آپ لوگ واقف نہ ہوں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اس نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، اس کو ارکان اسلام کو کہتے ہیں ٹریننگ کورس ہے، تیاری ہو رہی ہے۔ کیا ہے یہ ٹریننگ کورس ہے، اٹھک بیٹھک ہے۔ اگر تم نے حکومت حاصل کرنے کی نیت سے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ نہ کیے تو تم اس کے اجر و ثواب سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے تمام انبیاء اسی لیے آئے تھے کہ وہ حکومت قائم کریں، توحید کا سہارا لے کر حکومت قائم کریں۔ اگر اس پیمانے پر ہم نبیوں کو دیکھتے ہیں، ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، تابعین کو دیکھتے ہیں، اور دنیا اور جب سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا وہاں سے لے کر آج تک مصلحین انبیاء اور رسول کو دیکھتے ہیں، 99 میں سے کوئی ایک نبی ملے گا جس نے مکمل ریاست قائم کی ہو، ورنہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جو آیا ہو اس نے حکومت برپا کی ہو اور حکومت قائم کی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے استغفر اللہ اور 1000 بار استغفر اللہ کہ وہ انبیاء اپنے مشن میں، اپنی دعوت میں کامیاب ہو کر کے نہیں گئے، وہ ناکامیاب ہو کر کے گئے۔ یہی مطلب ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو، کتنی بڑی چوٹ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست،
بات لمبی نہ ہونے پائے اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. غرض کرنے کا مطلب, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے دین کا مفہوم سمجھو اور دین کے قائم کرنے کا مطلب سمجھو, کسی کے بہکاوے میں نہ ہو. یہ ایک آدمی کے دماغ کی اپج ہے. اس ایک آدمی نے اس طرح کی حرکت کی کہ اپنے دماغ سے اس نے دین کی مختلف تعبیریں کر کے اور عبادت کی مختلف تشریحیں کر کے اپنے من کو اس نے شانتی دی ہے. لیکن قرآن و سنت اس کے اس فکر کی تردید کرتے ہیں, اس کے اس نہج کی اور اس کے اس انداز کلام کی اور انداز تحریر کی قرآن و سنت تردید کرتے ہیں. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین دین توحید ہے, توحید کا دین ہے. جتنے انبیاء آئے وہ توحید کو غالب کرنے کے لیے آئے, شرک کی جڑوں کو مٹانے کے لیے آئے. اور آگے آتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے, اور یہی دین ہے, یہی حقیقی اسلام ہے, اور اسی کے اوپر پوری عبادات کی بنیاد قائم ہے. اگر توحید دل کے اندر موجود نہیں ہے تو تمہاری نماز بھی نہیں, تمہارا روزہ بھی نہیں, تمہارے حج, تمہارے زکات بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ان کا ذکر تو چھوڑو, اسی توحید کے لیے حضرت ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکومت کوئی حاصل نہیں تھی, لیکن اسی توحید کے قائم کرنے کی وجہ سے, توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے, شرک کی جڑیں مٹانے کی وجہ سے انہیں کن کن آزمائشوں سے نہیں گزرنا پڑا. ان کو شہر چھڑایا گیا, ان کو باپ نے گھر سے نکالا, اور پھر انہیں آگ میں جلایا گیا, اور پھر نہ جانے کتنے نبیوں کو اسی توحید کے لیے قتل کیا گیا, اسی توحید کی دعوت کے لیے. تم ہمارے حکمراں بن جاؤ, تم ہمارے حاکم بن جاؤ. اگر تمہیں لڑکی چاہیے تو قریش کی خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں تمہارے گھر میں پہنچا دی جائیں گی. تمہیں دولت چاہیے تو یہ بتلاؤ کتنی دولت چاہیے, ہم تمہیں دولت میں تول دیں گے. لیکن تم سے یہی مطالبہ ہے کہ یہ جو تم توحید کی دعوت دیتے ہو اس سے تم باز آ جاؤ, اس سے تم باز آ جاؤ. ہمارے بتوں کو گالیاں نہ دو, ہمارے بزرگوں کو, ماں باپ کو بیوقوف احمق نہ بتلاؤ, باز آ جاؤ اپنی دعوت سے. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کے توحید کو غالب کرنے کے لیے تھی, اللہ کے توحید کو قائم کرنے کے لیے تھی. حکومت لینے کے لیے ہوتی تو کفار مکہ نے حکومت کی پیشکش بھی کی تھی, پیغمبر اسلام نے اسے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا تھا. حکومت نہیں, سرداری نہیں, دولت نہیں, کرسی نہیں, لڑکی نہیں, ارے یہ دعوت تھی خالصتاً اللہ کے لیے تھی, اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا گاڑنے کے لیے تھی, اللہ کی توحید کا غلبہ کرنے کے لیے یہ دعوت تھی. تو جو لوگ اللہ کی توحید کو غالب کرنے کے لیے, اللہ کے اس عبادت توحید کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے اٹھتے ہیں, وہ حکومتوں کی پرواہ نہیں کرتے, وہ حکومتوں کی کرسیوں پہ نظر نہیں رکھتے, وہ سیاستوں میں, گندی سیاستوں میں وہاں جا کے الیکشن نہیں لڑا کرتے, وہاں جا کر کے ووٹنگ نہیں کرواتے ہیں, وہاں جا کر کے کنونسنگ نہیں کرتے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا جوڑ توڑ حرام اور حلال اس میں کیا جاتا ہے ہمارے ہاں کی سیاست. آج وہی تو میرے عزیز اصل دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک مکے کی دھرتی پر جس دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش و جد و جہد کی وہ دین دین توحید ہے. وہ دین کون سا دین ہے؟ دین توحید ہے. اسی لیے اور وہی دین توحید. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین توحید کی دعوت سے وہاں روک دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے مدینہ ہجرت کر گئے. الغرض آگے بڑھتے ہیں اسی دعوت توحید میں. ہم نے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لی اور ہم نے یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لی کہ دین کا مفہوم کیا ہے, دین کا مطلب کیا ہے. دین کا مفہوم اللہ کی توحید, اللہ کی عبادت اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرنا ہے. یہ ہے دین کا مفہوم اور یہ ہے دین کا مطلب. اس سلسلے میں علماء کا یہ حق بنتا ہے, اس دور کے امت کے اور ہر دور میں علماء نے الحمدللہ یہی بات کی ہے کہ وہ اللہ کے دین توحید کی دعوت اور اس کی نشر و اشاعت میں ہمیشہ وہ پیش رہے ہیں. صحابہ کرام سے لے کر کے تابعین, تبع تابعین,
اور جتنے بھی مصلحین امت اور شہداء جتنے بھی ہیں، سبوں نے دعوت توحید کے لیے جد و جہد اور اس کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کبھی حکومتوں پہ نظر نہ ڈالی، انہوں نے کبھی کرسیوں کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھا، بلکہ اگر ایسے بھی ائمہ گزرے ہیں کہ انہیں کرسیاں سونپی گئیں تو انہوں نے کرسیوں کو بھی لات مار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے وہ کوشاں رہتے تھے، وہ حکومتوں کے، وہ سرداریوں کے لالچوں میں نہیں پڑتے تھے۔ اور ایسی صورت میں انبیاء کے وارث چونکہ علماء کرام ہیں، علماء چونکہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علماء کا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ آج بھی اپنے ماحول میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں، یا جتنے بھی مبلغین ہیں یا جتنے بھی دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسی دعوت توحید سے اپنے دعوت کی ابتدا کریں، دعوت توحید کو دنیا کے اندر قائم کرنے کی کوشش کریں۔ آج دعوت توحید کے مرحلے میں 3-4 قسم کے علماء پائے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتلایا۔ کوئی تو وہ ہے جو دعوت توحید کو لے کر کچھ علماء اٹھے ہیں اور الحمدللہ سماج اور سوسائٹی میں باقاعدہ توحید کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، سنت کا فروغ ہو رہا ہے، بدعات سے روکا جا رہا ہے، شرک سے روکا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے مقابلے میں بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے چگے جبوں دستار والے اس طرح سے آ چکے ہیں کہ ان کے اوپر نہ جانے کس طرح کے طعن و تشنیع اور نہ جانے کس طرح کی بےہودہ باتیں، ان کے اوپر تہمتیں، افتراءات لگائی جا رہی ہیں۔ اور کچھ علماء کا موقف توحید کے مسئلے میں یہ ہے کہ وہ توحید سے بالکل توحید سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے انہوں نے دین کو حکومت اور سیاست اور نہ جانے کیا کیا سے تعبیر کرنا شروع کی۔ پھر وہ توحید کا مسئلہ امت کے سامنے نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر توحید کا مسئلہ امت کے سامنے رکھا جائے گا تو میاں نماز پڑھنے کے لیے اگر دعوت دو تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم سے اختلاف نہیں کرے گی۔ روزہ رکھنے کی دعوت دو، اختلاف نہیں ہوگا۔ حج کرنے کی دعوت دو، اختلاف نہیں ہوگا۔ زکات دینے کی دعوت دو، اختلاف نہیں ہوگا۔ اختلاف کہاں ہوگا؟ اختلاف وہاں ہوگا جب تم یہ کہو گے کہ اے لوگوں، یہ نظر و نیاز جو تم دوسروں کے لیے کرتے ہو صرف اللہ کے لیے کرو۔ اے لوگوں، جو تم مزاروں اور قبروں کو پکارتے ہو، اپنے بزرگوں اور صالحین کو پکارتے ہو، اے لوگوں ان کو نہ پکارو، صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکارو۔ جب تم یہ کہو گے کہ اے لوگوں، اللہ کے لیے طواف ہے، قبروں کا طواف نہ کرو، اے لوگوں سجدہ اللہ کے لیے ہے، غیروں کے سجدے نہ کرو، اے لوگوں پکارو، مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے طلب کرو، غیروں سے استغاثہ نہ کرو، غیروں کو مدد کے لیے نہ پکارو۔ اختلاف وہاں ہوگا، وہاں تمہیں تہمتیں لگائی جائیں گی، وہاں تمہارے اوپر اتہامات ہوں گے، وہاں تم کو قتل کرنے کی سازش کی جائے گی، وہاں پر ٹوٹیں گے لوگ، وہاں جماعتیں منتشر ہوں گی، وہاں لوگ بکھریں گے۔ تو اس لیے کوئی بھی اس مسئلے کو نہیں چھیڑتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں جتنی جماعتیں ہمارے ملکوں میں چل رہی ہیں آج یہی حال ہے، توحید کی دعوت کوئی نہیں دیتا، شرک سے کوئی نہیں روکتا۔ دنیا ہمارے ہندوستان، ہمارے پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر قدم قدم پہ قبروں کی پرستش ہو رہی ہے، گلی گلی میں صالحین اور بزرگوں کی نہ جانے کہاں سے اتنی پیداوار۔ کہتے بھی ہیں صالحین کم ہیں لیکن روز مرتے ہیں، قبریں بنتی ہیں، ان کے سامنے نظر و نیاز ہر جمعرات کو ڈیگیں، ہر جمعرات کو مرغے، ہر سالانہ عرس اور میلے دھوم دھڑکے کے ساتھ کی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثریت ایسی ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثریت ان لوگوں کی ہے جو مشرک ہیں، زبان سے توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، زبان سے توحید کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بباطن ان کے اعمال میں شرک ہے، وہ طاعت میں اندر اللہ کی اطاعت میں شرک کرتے ہیں اور اللہ کی عبادتوں میں بھی لوگوں کو شریک کرتے ہیں۔ اس وجہ سے انہی کی اکثریت ہے۔ آج جب توحید کی بات ہوتی ہے تو طعن و تشریح دی جاتی ہے۔ میرے عزیز، تو کچھ اس طرح سے علماء کا اور ہمارے یہاں اسی لیے اس توحید کے مسئلے کو نہیں چھیڑا جاتا ہے۔ کیوں؟ ڈپلومیسی چلی جاتی ہے۔ اگر تم توحید کی بات کرو گے سیٹیں کٹیں گی، توحید کی بات کرو گے ووٹنگ میں ہمیں ووٹ نہیں ملے گا، ہمیں یہ نہیں ملے گا، ہمیں کرسی تک، اور پھر اور دنیا بھر کے مقاصد ہوتے ہیں اس کے پیچھے، وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ اس لیے اس توحید کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کی ابتدا توحید سے کریں، کیونکہ یہی نبیوں کا منہج ہے، یہی رسولوں کا منہج اور طریقہ ہے، اور اسی دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا ہے
اور ہم نے سب کو یہی وصیت کی تھی کہ لوگوں اللہ کی اطاعت اور بندگی کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچتے رہنا، طاغوت سے بچتے رہنا۔ اور طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں اللہ کے سوا جن جن لوگوں کی عبادت اور پرستش کی جائے وہ سب کے سب اس کی رضا اور پسند سے وہ سب کے سب طاغوت ہوتے ہیں۔ شیطانی چکروں سے بچتے رہنا۔ اسی لیے علماء کے اوپر یہ واجب ہے کہ اس اور جتنی بھی تحریکیں اور تنظیمیں ہمارے ملکوں کے اندر ہیں سب کے اوپر یہ واجب ہے کسی توحید سے اگر وہ صحیح منہج پر ہیں تو ابتدا اسی توحید سے کریں۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ بعد کی بات ہے، پہلے امت کو شرک سے بچایا جائے، توحید کے اوپر انہیں گامزن کیا جائے، اس کے بعد نماز کا نمبر آئے گا۔ اور آج اکثر و بیشتر مسلمان اسی شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں مگر آج اس کی طرف لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ مسلمانوں، آخری بات، اللہ کا ایک وعدہ، اللہ کا ایک وعدہ اور وہ اللہ کی خوشخبری سنا کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے کیا وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ سنو اور دنیا کے لوگوں کو یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جا کے بتلا دو کہ قرآن کے پڑھنے والوں مسلمانوں ذرا اللہ کے اس وعدے کے اوپر بھی دھیان دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے کیا وعدہ لیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، بڑی قیمتی آیت کریمہ ہے، قرآن کی تو ایک ایک آیت قیمتی ہے لیکن ذرا ہم مسلمانوں کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ بشارتیں اور خوشخبریاں ہیں، ذرا سننے کی ضرورت ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے اوپر ایمان لائیں، ایمان لائیں۔ ایمان کا مطلب اچھی طرح سے آپ کو پتا ہے، یعنی شرک سے باز رہیں، مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ایمان لائیں اللہ کے اوپر خالص دل کے ساتھ۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کریں، نیک اعمال کریں۔ اور نیک اعمال کون ہیں؟ ہمارا آپ کا بنایا ہوا عمل یا اللہ اور اس کے رسول کا بتلایا ہوا عمل؟ بولو، اللہ اور اس کے رسول کا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین ہدایت، سب سے بہترین عمل وہ عمل ہے جس کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو۔ مدینے والے کا بتلایا ہوا عمل صالح ہوگا۔ ہم نے، تم نے، انہوں نے جو عمل بنا لیا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہمیں کیسے پتا ہے؟ اللہ کو پسند ہے ناپسند ہمیں کیسے معلوم ہے؟ لیکن جس عمل کی سند ہے، جس عمل کی سند اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں اور ہمیں بتلا کے گئے ہیں، اس عمل کے بھی اچھے ہونے میں کوئی شک، کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے نیک ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو۔ اس میں تیسرے کو داخل، ہاں یہ نقطہ ذہن میں رکھنا، تیسرے کو داخل نہ کرنا۔ اللہ کے اوپر سچا اور پکا ایمان لاؤ اور وہ عمل کرو، اس جیسا عمل کرو جس طرح سے مدنی تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہمیں بتلایا ہے۔ عقیدہ ہو کہ نماز ہو کہ روزہ ہو کہ حج ہو کہ زکوٰۃ ہو، سب کچھ اللہ کے رسول بتلا کے گئے ہیں۔ معاملات ہو، اقتصادیات ہو، معیشت ہو، معاش ہو، رہن ہو، ذہن ہو، سب کچھ اللہ کے نبی بتلا کے گئے ہیں۔ اس طرح کا عمل کرو، وہ عمل صالح ہے۔ تو ایمان لاؤ، عمل صالح کرو۔ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں خوش ہو جاؤ اور توبہ کرو اللہ کے لیے۔ یہ خوشخبریاں کافروں کے لیے نہیں ہیں، یہ خوشخبریاں بے ایمانوں کے لیے نہیں ہیں، یہ خوشخبریاں دھوکے بازوں کے لیے نہیں ہیں،
یہ خوشخبریاں منافقوں کے لیے نہیں ہیں، یہ خوشخبریاں ان کے لیے نہیں ہیں جو زبانی دعوے کرتے ہیں اور عمل میں تیسرے کو شامل کرتے ہیں. یہ خوشخبریاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے اوپر سچا پکا ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. ارے حکومت کو مانگنے والوں، سیاست کی گندی نالیوں میں گھس کر ووٹ حاصل کر کے دین کا تیاں پاچا کرنے والوں اور دین کی غلط سلط تعبیرات کر کے امت کو گمراہ کرنے والوں، تمہیں قرآن آواز دیتا ہے. تم بادشاہت چاہتے ہو، تم حکومت چاہتے ہو، تم سیاست، تم سرداری چاہتے ہو، تم قیادت و رہنمائی چاہتے ہو، آؤ اللہ کا قرآن تمہیں آواز دے رہا ہے، اللہ تمہیں آواز دے رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ. لیکن معاملہ اصل میں بڑا کڑوا ہے، حلق سے نیچے نہیں گزرتا ہے، اس لیے بیچارے دور بھاگتے ہیں. اس مرحلے پر یہ جو اللہ نے بتلایا نا ایمان صالح، عمل اور ایمان خالص، یہ بڑا کڑوا نسخہ ہے، اس لیے لوگ اس پہ ٹھہرتے نہیں ہیں جلدی، تب آسان راستے ڈھونڈتے ہیں. ہم سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کی کیسٹ جنات کے موضوع پہ ہے، جنات کیسے چھڑائیں؟ ہم نے کہا کیسٹ دیکھ لو. کہتے ہیں بڑا لمبا ہے اس میں معاملہ. ہم نے کہا لمبا نہیں ہے، یہ کہو تمہیں شاق گزرتا ہے ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے جو ہم نے تمہیں بتلائی ہیں، اس سے تم خالص مومن بن سکتے ہو، اس لیے تم دور بھاگتے ہو. تمہیں پلا پلایا بنا بنایا حلوہ ملے، عادی ہو چکے ہو اس کے، بس وہی کھا لو، اس میں کچھ بھی ہو، حرام ملا ہو حلال ملا ہو، اس کے عادی بن چکے ہو، اس لیے آرام پسند ہو چکے ہو، اس لیے تمہیں وہ باتیں بڑی لمبی لگتی ہیں. ارے ایمان، عمل صالح اور اچھے اخلاق اور شرکیات سے دور، اطاعت رسول، اگر تم یہ تمام سب کرو، پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرو، گھر کو اسلامی ماحول بناؤ، قرآن و سنت کے مطابق گھر کو بناؤ، تو بتاؤ اس میں کون سا خرچ لگتا ہے، اس میں کون سی تکلیف ہوتی ہے؟ لیکن ڈرتے ہیں. سابقہ جنات کا ہے، جنات یہ بھی تو دیکھتا ہے کہ ہمیں چھڑانے کے لیے کتنے پاور کا آدمی آیا ہے، تو ڈرتے ہیں اگر ہم اس پاور کا نہ ہوئے تو کبھی ایسا نہ ہو بیوی سے اتر کر ہمیں اٹھا کے پٹک دے. اس لیے نہیں عمل کرتے ہیں. تو کہاں جاتے ہیں؟ تب جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، پلیتوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، سجادہ نشینوں کے پاس جاتے ہیں. انہیں آسان نسخہ وہ بتا دیتا ہے، سفید مرغا لے آؤ، کالا مرغا لے آؤ، زعفران لے آؤ، یہ لے آؤ، ہنڈی لے آؤ، پتیلی لے آؤ، اور جو لے آؤ تو فلانا لے آؤ، تو کاغذ لے آؤ، تو یہ لے آؤ، لے آؤ، اور پھر اس کو اپنا، اور اتنے 100 روپے لگیں گے، یہ پلیتے جلانے پڑیں گے، یہ کرنے پڑیں گے. یہ انہیں آسان لگتا ہے کہ پیسہ دے دو باقی ختم. اب وہ ایک جن اگر اس کے اوپر ہوتا ہے تو سینکڑوں جن اس کو بھیج دیتا ہے، اور وقتی طور پر اس کو تھوڑا آرام مل جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے جنات چلا گیا. اور اس کے بعد دوبارہ جب حملہ کرتا ہے تو پھر یوں سمجھو وہ پرماننٹ اس پیر کا کسٹمر بن جاتا ہے، پرماننٹ مریض، ابدی مریض بن جاتا ہے وہ. تو پھر اس کو لوٹتا ہے. اور بالخصوص اگر اسے پتا چلے کہ یہ سعودیہ سے آیا ہوا مرغا ہے، پھر تو اس کی اللہ اکبر، اس کی تو ہری ہری تمہاری ساری کمائیاں کھینچ کھینچ کر مختلف بہانوں سے اس طرح سے وہ بٹورتا ہے. اس لیے اصل میں عمل کرنے میں مشکل ہوتی ہے، وہ نفس کے بندے اصل میں ہو جاتے ہیں. اس لیے ان نسخوں پہ عمل نہیں کریں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان رکھو اللہ کے اوپر اور عمل صالح کرو، بالکل نبی کا طریقہ اختیار کرو، نبی جیسی شکل و صورت، نبی جیسا لباس، نبی جیسا طور طریقہ، نبی جیسا گھر، نبی جیسے معاملات اپنے زندگی کے اندر پیدا کرو. پھر دیکھو کہ کس طرح سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. کیا ہوگا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. ارے حکومت قائم کرنے والوں سنو، پروردگار تمہیں بڑا آسان نسخہ بتا رہا ہے. سچا پکا ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو. اللہ فرماتا ہے ہم ایسے لوگوں کو